الرحمن الرحیم۔ آج جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ قیامت والے دن شفاعت سے متعلق ہے کہ کیوں ہم جو ہیں وہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں جائیں گے، بلکہ حضرت آدم سے ہوتے ہوئے باقی نبیوں کے پاس جائیں گے، پھر وہاں سے وہ مشورہ دیں گے ہم لوگوں کو کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جائیں، اور یہ کہ باقی نبی کیوں انکاری ہوں گے ہماری شفاعت کرنے سے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب مومنین کو روک دیا جائے گا، ان کو ایک جگہ اس طرح محصور کر دیا جائے گا کہ کوئی شخص بھی کسی طرح کی نقل و حرکت نہیں کر سکے گا۔ سارے لوگ اس وقت فکر اور تردد میں پڑ جائیں گے، پھر وہ آپس میں تذکرہ کریں گے کہ کاش ہمیں کوئی ایسا شخص مل جاتا جو پروردگار سے ہماری شفاعت کرتا اور ہمیں اس سختی اور پریشانی سے چھٹکارا دلاتا۔ پھر سب مل کر حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار سے ہماری شفاعت کر دیجئے کہ وہ اس جگہ سے نکال کر راحت اور اطمینان بخش دیں، لیکن حضرت آدم اپنی اس لغزش کا ذکر کریں گے جو انہوں نے گھیو کے درخت کا کھانے کی صورت میں کی تھی، یعنی کیا جب جنت سے ان کو نکالا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا اس درخت کا پھل کھانے سے، لیکن انہوں نے وہ درخت کا پھل کھایا تھا، اور فرمائیں گے کہ تم لوگوں کو نوح علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے۔ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ آپ جواب دیں گے کہ میں اس مرتبہ کا سزاوار نہیں ہوں۔ وہ بھی اس لغزش کا ذکر کریں گے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو غرق ہونے سے بچانے کی صورت میں کی تھی۔ پھر وہ مشورہ دیں گے کہ تم لوگوں کو ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جانا چاہیے، کہ وہ سب لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جواب دیں گے کہ میں اس مرتبہ کا سزاوار نہیں ہوں، اور آپ نے 3 مرتبہ بولے گئے جھوٹ کا ذکر کریں گے۔ بیسیکلی جو ہے وہ جھوٹ اتنے بڑے بڑے جھوٹ نہیں ہوں گے، وہ ان کے لیے جھوٹ ہوں گے لیکن بظاہر جو ہے وہ اصل میں اتنے بڑے نہیں ہیں۔ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن کو خدا نے براہ راست اپنی ہم کلامی کے شرف سے نوازا۔ وہ لوگ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور شفاعت کے لیے درخواست کریں گے۔ وہ ان کو جواب دیں گے کہ میں اس مرتبہ کا سزاوار نہیں ہوں۔ وہ اپنی اس لغزش کا ذکر کریں گے جو ایک قبطی کو مکہ مار کر قتل کرنے کی صورت میں سرزد ہو گئی تھی۔ پھر وہ مشورہ دیں گے تم لوگوں کو عیسیٰ کے پاس جانا چاہیے، وہ سراسر روحانی ہیں، اس وجہ سے روحانی ہیں کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس مرتبہ کا سزاوار نہیں ہوں، البتہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جو خدا کے ایسے بندے ہیں جن کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے ہیں، وہی تمہاری شفاعت کریں گے۔ پھر وہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں ان کی شفاعت کے لیے تیار ہو جاؤں گا، پھر رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت فرمائیں گے۔ جب اللہ کے حضور میں پہنچ کر ان کو دیکھوں گا، اس خوف کے مارے اور تعظیم کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ جتنا عرصہ مناسب سمجھے گا اتنے عرصے مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ محمد سر اٹھاؤ، جو کہنا چاہتے ہو تمہاری بات سنی جائے گی، جس کے حق میں چاہو شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ قربان جاؤں اس نبی کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اس حمد و تعریف کے ساتھ کہ جو پروردگار مجھے سکھلائے گا اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور میرے لیے شفاعت کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اور اس طرح 4 بار اللہ کے حضور حاضر ہو کر باقی جماعتوں کو دوزخ سے نکلوا کر جنت میں کروا دوں گا، اور آخر میں شفاعت کے بعد
دوزخ میں وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے بارے میں قرآن نے خبر دی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخی رہیں گے۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ آنے والی ہماری ہر ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ ویڈیو کے اوپر کمنٹ ضرور کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم نیکسٹ جو ہیں وہ ویڈیوز آپ کے لیے اچھی سے اچھی جو ہیں وہ لاتے رہیں اور آپ کو جو ہے وہ اس بارے میں انفارمیشن دیتے رہیں۔ جزاک اللہ۔